بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ احزاب کا، اس میں آیات ہم ڈسکس کریں گے 53 to 58۔ اس میں ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ ان کے ہاں کھانے کی دعوت پر لوگوں نے آنا ہے تو کن آداب یا کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود اور سلام بھیجنا ہے تو اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، الا ان یؤذن لکم، کہ یہ کہ تم کو اذن دیا جائے، اجازت دی جائے تمہارے لیے ہو، الا طعام، کھانے کے لیے، یعنی کہ تم کو کھانے کی دعوت دی جائے۔ مومنوں یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، پیغمبر یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو، مگر یہ کہ اس صورت میں یا وہ کنڈیشن ہو کہ جب تم کو اس کی اجازت دی جائے، کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین، نہ راتوں کو نہ ہو اس کا پکنا، یعنی کہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو، فاذن، پھر جب ٹائم تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر تم منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین، اور نہ جی لگا کر بیٹھ جاؤ، للحدیث، باتوں کے لیے نہ بیٹھ جاؤ، ان ذالکم، بے شک تمہارے لیے کان یوز ایذا دیتی ہے، النبی، جو نبی کو، کہ یہ بات جو ہے وہ پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے، فیستحی، پس وہ شرماتے ہیں، منکم، تم میں سے، واللہ، اور اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، من الحق، کی حق بات کہنے سے، فاذا، اور جب سألتموہن، ان سے مانگو، متاعن، کوئی بھی سامان، فاسألوہن، تو ان سے مانگو، من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ اب یہاں پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی تم سامان مانگنا چاہتے ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا، پردے کے پیچھے سے تم مانگو گے۔ ذالکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، لقلوبکم فقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، وما کان لکم ان تؤذوا، کہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کسی طرح بھی کہ تم تکلیف دو، اعزاز دو، رسول اللہ کے رسول کو، ولا ان تنکحوا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو، ازواجہ، ان کی بیویوں سے، من بعد ہی، ان کے بعد، ابداً، کبھی بھی، ان ذالکم، بے شک تمہاری یہ بات، کانا ہے، عند اللہ عظیم، گناہ کا کام بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان تبدو شیئن، اگر تم ظاہر کرتے ہو کسی چیز کو، اور تخفوہ، یا اسے چھپاتے ہو، فإن اللہ کان بکل علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ اب ان آیات میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے ان کے گھر دعوت پر اگر جانا ہے یا ملنا ملانا ہے تو کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جب کھانے کی تاکید ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں تو اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے چند باتوں کی، وہ ڈسکس ہم کرتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح جو ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ کھانے کی دعوت پر وہی شخص آئے جسے بلایا جائے، اور یہ بات بھی مناسب نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بنا بلایا چلا جائیں، اور ساتھ میں یہ کہ جب کھانا تیار ہو تب آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی آ کر بیٹھ جاؤ، یعنی کہ بیفور ٹائم، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤ، اور کھانا کھانے کے ساتھ اگر فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں یا باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ کھانا کھانے کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ لا جناح علیہن، نہیں گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہما، اپنے باپ سے، یعنی کہ جو عورتیں اپنے باپ سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو اس میں ان کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، یعنی کہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں، اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں مسلمان عورتیں اپنے باپ سے اور بیٹے سے اور بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ولا ابناء اخواہن، نہ ہی اپنے بھائی کے بیٹوں سے یعنی کہ بھتیجے سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بہنوں کے یعنی کہ بھانجوں کے بیٹوں سے، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ہی جو لونڈیاں ہیں ان سے،
وَاتَّقِينَ اللَّهَ اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہید کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود اور سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے حوالے سے کہ ان اللہ و ملائکتہ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں مومن لوگ، صلو علیہ وسلم تسلیما کہ ان پر تم بھی درود اور سلام کو بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، وعد لہم عذاب مہین ان کے لیے دردناک، ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ المومنین مومن مردوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، بغیر کسی مکتسب جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا بہتانا اسما مبین اور انہوں نے جو ہے وہ بوجھ اٹھایا ہے اس بہتان اور صریح گناہ کا اپنے سر پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے جو رسول فرشتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ بھی ان پر درود بھیجیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی کہ درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کے کام میں برکت بھی فرماتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلاۃ کا مطلب یہ ہوگا۔ اب فرشتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اب مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنا جو ہے نا وہ آپ پر کے جو درجات ہیں ان کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اور سلام بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کریں اور آپ کی مخالفت سے پرہیز کریں اور فرما بردار بن کر رہیں۔ رکوع کے آخر میں جو ڈسکس کیا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رنج پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھی بھیجی ہے اور ساتھ میں ذلیل کر دینے والا عذاب بھیجا ہے۔ ساتھ میں وہ لوگ جو مومن عورتوں اور مردوں پر الزام لگاتے ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو عذاب دینے سے مراد کیا ہوگا کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے، جو حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوئی تاہی کی جاتی ہے یا ان کو باقاعدہ ادا نہیں کیا جاتا تو اس میں کمی بیشی ہو جانا، اس کے بعد جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ان کے مطابق زندگی نہ گزارنا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف انداز میں جو ہے نا وہ بات کرنا، وہ عزا دینے کے معنوں میں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو مسلمان مرد اور عورتوں پر جو بہتان لگانے کے حوالے سے ہے کہ اگر ان میں عیب پایا جاتا ہے تو تہمت اور بہتان دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ سزا کا مستحق بندہ ہوگا۔ اب تہمت یا بہتان میں کیا فرق ہوگا کہ تہمت جو کسی میں اگر برائی پائی جائے گی تو اس کو بیان کرنا، اور بہتان کیا ہوگا کہ اگر اس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا تو بھی ہم اس پر وہ عیب لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی اس نے یہ کام سر انجام دیا، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ انسان جو الزام لگاتا ہے اس کو اس کا جو ہے نا وہ جواب دینا پڑتا ہے اور وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس میں مسلمان خواتین کو جو پردے کے احکامات بیان کیے اس حوالے سے قیامت کے متعلق جو سوال کیا جاتے ہیں مشرکین جو کرتے ہیں اس حوالے سے، اور منافقین کو جو ہے نا وہ منافقین مدینہ کو جو وارننگ دی گئی تھی اس حوالے سے اس رکوع میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی کہ اے نبی کلی ازواجکا فرما دے اپنی بیویوں کو، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں کو، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو یہ بتا دیں، یہ کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں گھر سے، یدنینا تو ڈالیں علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں کو، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، چادروں کو جو ہے نا وہ لٹکا لیا کرے، گھونگھٹ نکال لیا کرے تو وہ گھر سے باہر جائیں۔ ذالک ادنیٰ یہ قریب ہے، ان یعرفن ان کی پہچان ہو جائے، ولا یؤذین نہ ان کو ستایا جائے، تکلیف دی جائے، ایذا دی جائے۔ وکان اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔
اب جو اس رکوع میں پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے پردے کے حوالے سے مسلمان خواتین کے، اس کی جو حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو لمبی چادریں اوڑھ لیں، ان کو سر سے کچھ نیچے جو ہے نا وہ لٹکا لیا کریں، جسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں گھونگھٹ نکال لینا۔ اور اس میں جو حکمت کیا ہے کہ جو شریر لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارا مقصد نہیں پورا ہو سکتا کہ ہم ان کو بے رو کر سکیں، اس طرح وہ عورتیں اباش اور شریف لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر باز نہ آئے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مارد روگ ہے، مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ، اور جھوٹی افواہیں اڑانے میں، فی المدینہ مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ، ہم ضرور تمہیں پیچھے لگا، ثم پھر لا یجاورونک، تمہارے پڑوس میں نہ رہیں گے، فیما، اس شہر میں، الا قلیلا، مگر چند دن۔ کہ منافقین کو جو وارننگ دی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اپنے کردار سے یا اپنے اس عمل سے باز نہیں آتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا انہیں خلاف کہ ان کو جو ہے نا وہ پیچھے ہم لگا دیں گے، پھر وہ وہاں جو تمہارے پڑوس میں ہیں وہاں بھی وہ نہ رہ سکیں گے مگر چند دنوں کے علاوہ، ملعونین، پھٹکارے ہوئے، اینما سکیفو، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، احوزی، تو وہ پکڑے جائیں گے، وہ قتلوا تقتیلا، اور پھر وہ مارے جائیں گے ان کو بری طریقے سے، یعنی کہ وہ پھٹکارے ہوئے ہیں اور جہاں بھی وہ لوگ جائیں گے پکڑے جائیں گے، ان کو پھر جان سے مار دیا جائے گا۔ سنت اللہ، اللہ کا دستور ہے، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو، جو گزر گئے، من قبلکم، اس سے پہلے، کہ لوگ جو پہلے گزر گئے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، وَلَن تَجِدَ، تم ہرگز نہ پاؤ گے، لِسُنَّتِ اللَّہِ تَبْدِيلًا، اللہ کے اس دستور میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی۔ اب اس میں جو کافی لوگوں یا منافق لوگ ہیں جو مدینہ میں جو مختلف قسم کی جو باتیں اڑاتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے نا ان کو وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اپنے نفاق عورتوں کو تنگ کرنے اور مدینے میں افواہ پھیلانے سے باز نہیں آتے ہیں تو پھر جو مسلمان ہیں وہ تمہارے خلاف کیا کریں گے، ان کو حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کے خلاف قتال کریں، یعنی جلاوطن کر دیں، اور پھر مدینے میں بھی نہیں رہ سکے گے، اور جہاں ملو گے وہیں پر جو ہے نا وہ پکڑے جاؤ گے اور تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب اگلی آیت میں جو منافق لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں اور مشرکین ہیں، وہ سوال کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یسألونک الناس، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان الساعۃ، کہ قیامت کے حوالے سے کہ کب آئے گی، کہ اس کے سوا علم، اس کا علم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ اس چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، وما یدریکا، کہ تجھے کیا خبر، اللہ کا ساتھ، اور کہ شاید قیامت تکون ہو جائے قریباً، قریب ہی، کہ تمہیں اس کیا خبر، کیا معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لعن الکافرین، لعنت کی ہے کافروں پر، وعد لہم سعیر، اور ان کے لیے انہوں نے بھڑکتی آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ابداً ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، خالدین فیہا ابداً، اس میں وہ ہمیشہ رکھیں گے، لا تجدون ولیا ولا نصیر، اور نہ وہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار، یعنی کہ وہ لوگ یا وہ ساتھی جو ان کے ساتھ مل کر چالے چلتے تھے اسلام کے خلاف، وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی مدد ان کی نہیں کر سکیں گے۔ یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم اطاعنا اللہ اطاعنا رسولہ، کی اطاعت کی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی، جو انہوں نے ہمیں دین اسلام کی دعوت دی، جو احکامات انہوں نے ہمیں بیان کیے اس پر ہم عمل کر کے زندگی گزارتے تو شاید ہم بچ جاتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا، کہ ہم نے، بے شک ہے ہمارے رب، ہم نے اطاعت کی، ہم نے بات مانی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلنا سبیلا، اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ ربنا آتیہم، اے ہمارے رب، دے انہیں ضعفین، دو گنا، من العذاب، عذاب، والعنہم لانا کبیرن، اور لعنت کر ان پر بہت بڑی جو ہے وہ لعنت ان پر ڈال۔ یہ ہمارا آج کا رکوع ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے مسلمان خواتین کے پردے کے حوالے سے کہ ان کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جب وہ باہر جائیں گی، کیسے پردہ کریں گی، اور جو منافقین مدینہ ہے جو وہ مختلف افواہیں اڑا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ان کو کیا وارننگ دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے
اور اس حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی قریب ہے. اور پھر اس کے بعد جو رویہ اپنایا جائے گا منافقین مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، وہ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے. شریف ورزی جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے. تو چلیں ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، لا تکونوا نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح اذوا انہوں نے ستایا، تکلیف دی، رنج پہنچایا، عیب لگایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. فبرأہ اللہ، اور پھر بری کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور بے عیب کر دیا اس میں سے جو ہے وہ جو الزام لگایا گیا تھا اس کو ختم کر دیا. مما قالوا، اس سے جو انہوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آبرو والے تھے، عزت والے تھے. اب یہ جو آیت ہے کہ ان لوگوں کی جیسے نہیں ہو جانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مثال دی ہے کہ تم جو ہے نا وہ یہودیوں کی طرح، کیونکہ یہودیوں نے کیا، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا. اس سے مراد کیا ہوگا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے انہیں کئی دفعہ جو ہے وہ اذیت دی، تکلیف دی، رنج پہنچایا، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ نے ہی بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی. حالانکہ اس پر انہیں اپنے پیغمبر کا شکریہ ادا کر کے ان کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، ان کی بات ماننی چاہیے تھی، جو پیغام ان تک پہنچایا گیا تھا اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا کہ نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر برے انجام سے دوچار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اگر تم بھی موسیٰ کی قوم کی طرح اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے، جو پیغام تم تک پہنچایا گیا ہے اس پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر وہی حشر کیا جائے گا تمہارا جو قوم جو موسیٰ کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یا مومن لوگ، اتقوا اللہ، کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سیدھی بات. اب یہاں پر وقولوا قولا سدیدا کے جو ہے نا دو میننگ آ رہے ہیں. ایک تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ٹھیک اور سیدھی بات کیا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ درست بات کریں، کسی قسم کی غلط بیانی نہ کریں، جو حق بات ہے اس پر ڈٹے رہیں، صاف گو رہیں، راست جو ہے وہ باز رہیں، غلط بیانی بالکل بھی نہیں کرنا، گول موت بات نہیں کرنی کہ اس کے ڈبل میننگ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جنوں سخت ناپسند ہے. دوسرا قولاً سدیداً، اس سے مراد ایک یہ بھی قول آتا ہے کہ جو ایسا سچا ہو کہ اس میں جھوٹ کا کسی قسم کا تھوڑا سا بھی شک و شبہ نہ ہو، اس میں مذاق اور دل لگی بھی نہ ہو، اور نرم کلام ہو جو دل کو تکلیف نہ دے، دل کو جو ہے نا وہ خراش نہ ہو، جس سے تکلیف کا باعث بنے اور اگلے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے اور وہ دکھی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم، کہ وہ سنوار دے گا تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال کو، ویغفر، اور بخش دے لکم تمہارے لیے ذنوبکم، تمہارے گناہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اگر تم سیدھی بات کہو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، حق بات سچ بات کہو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرو گے، تو وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، یا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی کہ ان کی فرما برداری کرے گا، جو احکامات انہوں نے لوگوں تک پہنچائے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ پھر بے شک بہت بڑی مراد پائے گا. مراد سے مراد ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ پرسکون اور بامقصد زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کو جنت جو ہے نا وہ عطا کی جائے گی، اس میں وہ زندگی گزارے گا. ان بے شک اردنا الامانت، ہم نے پیش کیا امانت، علی السماواتی، آسمان پر، والارضی، اور زمین میں، والجبالی، اور پہاڑ، فابینا، تو انہوں نے کیا انکار، کہ جب ہم نے جو امانت یعنی کہ یہ جو بوجھ ہے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، یعنی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا لیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَن يَحْمِلْنَا، کہ وہ اسے اٹھائیں گے، وَأَشْفَقْنَا، وہ ڈر گئے، وہ اس چیز سے ڈر گئے تھے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے اٹھا لیا انسان نے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کیونکہ بے شک جو انسان ہے وہ بہت ظالم اور جاہل تھا. يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو اللہ تعالیٰ، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی، اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور توبہ قبول کرے گا اللہ علی مؤمنین، مومن مردوں کی، والمؤمناتی،
اور مومن عورتوں پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب یہاں پر منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دینے سے کیا ہوگا؟ مطلب کہ وہ جو اعمال سر انجام دیتے ہیں کہ ظاہری وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد ہم کریں گے، لیکن در پردہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو عذاب سے دچار کریں گے۔ اور مومن مرد اور عورتوں پر مہربانی کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے، لاسٹ کو ہم نے ڈسکس کیا۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کا لیکچر آپ کو کیسے لگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ 10th کلاس کے جو فردر حدیث کا پورشن ہے یا موضوعاتی مطالعہ، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔